ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ جشن عید میلاد النبی علامہ یاسین قادری صاحب تشریف لے آئے نے جناب۔ بلا تاخیر اب آپ کا خطاب ہوگا۔ جو دوست احباب اس انتظار میں ہیں وہ پنڈال میں تشریف لے آئیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد وآل محمد اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم صدق الله مولانا العلي العظيم۔ معزز و محتشم عزت مآب آل نبی اولاد علی پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید آغا ذوالفقار الحسینی صاحب دامت برکاتہم قدسیہ، سادات اکرام، علماء کرام، قرآ حضرات، ثناخان مصطفیٰ اور دور دراز سے قرب و جوار سے آئے ہوئے عاشقان مصطفیٰ محبان اہل بیت، اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم ہے کہ جس کی توفیق سے آج کے پرفتن دور میں، مشکل ترین دور میں، پرخطر دور میں، ناسبیت کے دور میں، خارجیت کے دور میں، فرقہ واریت کے دور میں، تکفیریت کے دور میں اللہ رب العزت نے ہم کو ذکر محمد اور آل محمد سننے سنانے کے لیے جمع کیا، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مدثر بھائی اور ان کی پوری فیملی کو کہ جنہوں نے آقا علیہ السلام کے ذکر کی پاک محفل سجائی ہے، جنہوں نے حضور علیہ السلام کے ذکر کی پاک محفل سجائی ہے، اللہ ان کے گھر کو سجا دے۔ اللہ تعالیٰ آپ دور دراز سے قرب و جوار سے جو نیک اور جائز خواہشات لے کے آئے ہیں، اللہ سب کی جولیاں بھر کے بھیجے۔ اللہ آپ کے کاروبار میں برکت دے، رزق میں برکت دے، اولاد میں برکت دے۔ بلا تمہید اب میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور آپ دوستوں سے، بزرگوں سے، جوانوں سے ہاتھ جوڑ کے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد کوئی چائے کی دکانوں پہ بیٹھ کے تبصرے نہ کرے، اگر مگر نہ کرے۔ میں خطاب کرنے کے بعد ادھر رکوں گا، کسی بندے کو میرے خطاب سے کوئی مسئلہ ہو، کوئی پرابلم ہو، مجھ سے ملے، میں جو کچھ سناؤں گا اہل سنت کی کتب سے دکھا کے جاؤں گا، سنیت بتاؤں گا، سنیت پڑھاؤں گا، سنیت سمجھاؤں گا، سنیت ہی دکھاؤں گا۔ منانا میری ڈیوٹی نہیں، ہر نبی یہی اعلان کرتا رہا وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام ہے پہنچانا، کنوے کرنا، ڈیلیور کرنا۔ تو میں بھی منانے نہیں آیا، خدا اور مصطفیٰ کا پیغام پہنچانے آیا۔
اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد، اور انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، اور کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نیاب لائے مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بنا خوش، میں زہر حلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، مشکل ہے کہ ایک بندہ حق بینو حق اندیش، خشا کے طوطے کو کہے کوہ دماوند۔ اور آقا علیہ السلام کا یہ جو ظہور پر نور ہے، سب سے پہلے میں آپ سب کو ہاتھ جوڑ کے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آج کا میرا موضوع بھی یہی ہے، نور سے ظہور تک۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران، ان کی 2 مقدس آیات، ذرا توجہ آپ نے میری طرف رکھنی ہے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں سارا سال تڑپیں گے آپ، لیکن شرط ہے کہ سنیں توجہ کے ساتھ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران کی 2 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے آدم کو چن لیا، نوح کو چن لیا، ابراہیم کو چن لیا، ابراہیم کی آل کو چن لیا، عمران کو چن لیا، عمران کی آل کو چن لیا، العالمین، عالمین کے اوپر، اور آگے پھر ان کی ذریت میں سے، ان کی اولاد میں سے بھی بعض کو اللہ چنتا چلا گیا، اور اللہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ اب بڑی خاص بات میں کرنا چاہتا ہوں، کوئی بھی چناؤ ہو، کوئی بھی سلیکشن ہو، کوئی بھی انتخاب ہو، تو اس کا مقصد ضرور ہوتا ہے جس کی وجہ سے کسی کو چنا جاتا ہے۔ آپ نے بھی 2-3 سال پہلے کچھ لوگوں کو چنا تھا، آپ کا بھی مقصد ہوگا، نیت آپ کی بھی ہوگی کہ چلو یار ہمارے ملک کی خدمت کریں گے، ہمارے کام کریں گے، کوئی گلیاں بنا دیں گے، کوئی سوئی گیس فراہم کر دیں گے، کوئی مہنگائی کم کر دیں گے، بے شک وہ نہ کریں، لیکن آپ کی نیت تو تھی نا۔ اس کا مطلب ہے کوئی چناؤ ہو، کوئی انتخاب ہو، کوئی سلیکشن ہو، اس کے پیچھے اس کا مقصود ہوتا ہے، اس کا مطلوب ہوتا ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اب ہم سارے مل کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، مولا تو نے فرمایا تو نے آدم کو چن لیا، تو نے نوح کو چن لیا، تو نے ابراہیم کو چن لیا، ابراہیم کی آل کو چن لیا، تو نے عمران کو، عمران کی آل کو چن لیا، اپنے چناؤ کا مقصد تو بتا، ان کو کس کے لیے چن لیا، کیوں چن لیا، کس وجہ سے چن لیا۔ اب یہ میں بتانے لگا ہوں کہ اللہ نے ان کو کیوں چنا۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام سے ذرا پہلے کی بات کرتے ہیں تاکہ پتا چلے پھر آدم علیہ السلام کو کیوں چنا۔ ذرا اٹینشن ہو کے یہ حدیث ذرا آپ نے سن لیں، یہ جو حدیث سنانے لگا ہوں اس کو امام احمد بن حنبل اپنی فضائل صحابہ اس کی جلد نمبر 2 حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 1130 1130، اور امام احمد بن حنبل بخاری مسلم کے استاد ہیں۔ ذرا جاگنا ہے آپ نے، اس سے بڑا حوالہ میرے پاس کوئی نہیں، بخاری مسلم کے استاد۔ یا اسی حدیث کو الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ امام قسطلانی اپنی المواہب اللہ دنیا میں لے کے آئے، امام عبد الرزاق اپنی المصنف میں لے کے آئے، محب تبری ریاض النظرہ میں لے کے آئے، امام حیثمی مجمع الزوائد و منبع الفوائد میں لے کے آئے، لیکن میں نے سب سے بڑی کتاب کا حوالہ دے دیا، فضائل صحابہ جلد 2 حدیث کا نمبر 1130، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی۔ حدیث سنو، میرے آقا فرماتے کنتو انا و علی و فی روایت و حسن و حسین و فاطمہ نورا بین یدی اللہ
پہلے آدم کا جسد نہیں بنا تھا، آدم کی روح نہیں بنی تھی، آدم کی تخلیق کے لیے ابھی مٹی نہیں گوندی گئی تھی، ایک خدا تھا، دوسرا مصطفیٰ اور مرتضیٰ کا ایک ہی نور تھا۔ اور مختلف روایات میں 14 کے نور کا ذکر ہے۔ میں 70 سے زائد، اس کا آواز کھولیں، 70 سے زائد اہل سنت کی کتابیں آپ کو دے سکتا ہوں کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنے نور سے 14 کا نور تخلیق کیا۔ چلو آج بات ہو رہی ہے نبوت اور امامت کی، اور نبوت اور امامت ایک ہی نور ہے، سنگل نور ہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں بھی 2 تھی۔ یہ سادات بیٹھے حضور کی آل اولاد، علماء بیٹھے میرے سر کا تاج، قرآن پڑھیں۔ جب باپ بیٹے نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا تو اللہ نے کہا کہ مزدوری کیا مانگتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے مولا اگر مزدوری دینا چاہتا ہے جو تیرا گھر تعمیر کیا ہے تو ایسا کر ربنا وابعث فیہم رسولا، یہ جو میرا بیٹا ہے نا اسماعیل، اس کی ذریت میں سے، اس کی نسل میں سے پاک محمد کو پیدا فرما دے، مجھے پاک محمد کا بابا بنا دے، وہ ختم نبوت کا تاج جس کے سر انور پہ تو نے سجایا ہے نا وہ میری نسل سے پیدا کر دے۔ آپ یہاں سے تھوڑا سا پیچھے جائیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 پہ چلے جائیں، ایک دعا یہ تھی۔ اب دوسری قرآن کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ قرآن کہتا ہے ہم نے ابراہیم کی آزمائش کی، جب 100/100 نمبر لے کے وہ ہر آزمائش ہر امتحان میں پاس ہوئے، سرخرو ہوئے، تو ہم نے کہا ابراہیم ہم تجھے کائنات کی امامت عطا کرتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی مولا مجھے تو دے رہا امامت، میری نسل کو بھی عطا کر۔ کتنی دعائیں ہوئی بولو یار؟ 2، یعنی ختم نبوت بھی مانگ لی اور امامت بھی مانگ لی، 2 ہی دعائیں تھی نا، بولو یار 2 دعائیں۔ اب 2 دعائیں ہیں تو حدیث میں نبوت اور امامت کے نور کا سنگل ذکر ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں اور علی ایک ہی نور سے، کسی کی اب بھی تسلی نہ ہوئی ہو، شیخ اسماعیل حقی کی روح البیان اٹھائیں، اہل سنت کے سر کا تاج، اس کی جلد نمبر 7 ہے، صفحہ نمبر 53 ہے، بیروت لبنان کا نسخہ۔ میرے آقا کا فرمان سنو، میرے آقا فرماتے خلقت انا و علی من نور واحد، میرے آقا فرماتے میں اور میرا بھائی علی ایک ہی نور سے۔ کسی کی اب بھی تسلی نہ آئی ہو، میرے آقا فرماتے ہیں الناس من شجر شتى انا و علی من شجرۃ واحدہ، میرے آقا فرماتے ہیں لوگ جدا جدا شجرہ سے، حسب سے، نسب سے، میں اور علی شجرہ بھی ہے، حسب بھی ہے، نسب بھی ہے، خاندان بھی ہے، نور بھی ہے۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں یا ام سلمہ ھذا علی لحمہ لحمی و دمہ دمی، ھذا مفرج الکروب عنی، ھذا اسم اللہ و سیفہ و لعنۃ اللہ علی اعدائہ۔ اور یارو حدیثیں دے رہا ہوں، کسے نہیں دے رہا۔ میرے آقا فرماتے ہیں ام سلمہ یہ میرا بھائی علی ہے، علی کا گوشت میرا گوشت، میرا گوشت علی کا گوشت، علی کا خون میرا خون، میرا خون علی کا خون، یہ ہر دکھ کو، مصیبت کو، پریشانی کو مجھ سے دور کرنے والا ہے، یہ اللہ کی تلوار ہے، یہ اللہ کی تلوار ہے، یہ سیف اللہ ہے، یہ سیف اللہ ہے، اوئے ہوئے یہ اللہ کا شیر ہے، اور علی کے ہر دشمن پہ اللہ کی لعنت بے شمار۔ یہ لعنت والا جملہ میرا تو نہیں، اوئے ہوئے اور کسی کو حدیث چاہیے یہ میرے موبائل میں پڑی ہے، میں دکھا کے جاؤں گا۔ اس کا مطلب ہے حضور فرماتے علی لحمی
علی میرا گوشت ہے، علی دمی، علی میرا خون ہے، علی روحی، علی میری روح ہے، علی نفسی، علی محمد کی جان ہے۔ ہوئے 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 بھائی یارو رہ گئی اب بھی کوئی دوئی یار۔ اس کا مطلب ہے نبوت اور امامت ایک ہی نور، سنگل نور۔ اور حدیث دے رہا ہوں میں امام احمد بن حنبل کی فضائل سے عباس ہوں، میں کوئی شرح بھی نہیں کر رہا، متن اور ترجمہ سنا رہا ہوں۔ اب اس کا مطلب ہے یہاں تک رک جائیں، یہاں تک نور کی تخلیق ہو گئی 14 کی۔ اب ان کا ظہور کرنا تھا، ان کا کیا کرنا تھا؟ میں شرح تو نہیں کر رہا پیر صاحب، کوئی شرح نہیں، یہ متن اور ترجمہ دے رہا ہوں۔ اب ان کا کرنا تھا ظہور۔ جب اس نور کا کرنا تھا ظہور تو پھر کچھ لوگوں کی ضرورت تھی۔ اب ان کی ضرورت تھی تو پہلے نمبر پہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو چنا۔ میں نے کوئی شرح نہیں کرنی، حدیث کا جملہ سنے، حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے نور بن گیا، فلما خلق اللہ تعالی آدم، پھر اس کے بعد ہائے ہائے بھئی آدم علیہ السلام پہلے نہیں، آدم علیہ السلام تے جے کل دی گل ہے۔ اب مولوی جی جب تک تو اقبال کی تقریریں نہ، جب تقریریں کرتا ہے اقبال کے شعر نہ پڑھے تیری تقریریں پوری نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں یہ شعر تجھے کیوں نظر نہیں آتا۔ اقبال لکھتا ہے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی تا۔ اس کا مطلب ہے تخلیق میں یہ اول ہوئے جی۔ اب حضور فرماتے پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی باڈی کو بنایا، آدم علیہ السلام کے جسد کو بنایا۔ آگے سنیں جملہ وَسَالَقَ ذَلِكَ النُّورَ فِي صُلْبِهِ، ہائے ہائے ہائے، پھر ہمارے نور کو، نبوت اور امامت کے نور کو آدم علیہ السلام کے کلبوت میں رکھ دیا۔ یہاں میں سادات کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے، بلکہ سادات کے قدم چوم کے ایک جملہ دینے لگا ہوں یار، جس کا نصیب قرآن پڑھیں۔ جب آدم علیہ السلام کے کلبوت کو بنایا نا، وہ باڈی کو بنایا، جسد کو بنایا، تو فرشتوں کو نہیں کہا کہ سجدہ کرو، نہ وہ قرآن دے رہا، سورہ ادھر کھول کے لائے میرے سامنے نہ۔ جب آدم علیہ السلام کے جسد کو بنا لیا، اس کلبوت کو بشری پیکر کو بنایا، تو فرشتوں کو نہیں کہا کہ سجدہ کرو، یعنی خالی گھر میں سجدہ نہیں کروایا۔ ہوئے ہوئے او بھائیا، اوے خالی کرانو سجدے نہیں ہوندے جب تک گھر والے نہ آ جائے۔ اب قرآن بھی کہتا ہے، مصطفیٰ کا فرمان بھی کہتا ہے، آدم علیہ السلام کی باڈی کو بنا کے پھر ہمارے نور کو اس میں رکھا، پھر فرشتوں کو کہا اب سجدہ کرو۔ مولوی جی وہ سجدہ آدم علیہ السلام کو نہیں تھا، وہ تو مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے نور کو تھا۔ اب یہاں ایک نکتہ دینے لگا ہوں میں، سادات کے قدم چوم کے، وہ سنیں۔ اس کا مطلب ہے جب نور ٹرانسفر ہوا، اللہ نے ملائکہ کو کہا سجدہ کرو، سارے سجدہ ریز ہو گئے، ایک اکڑ گیا، ایک اس نے کہا میں نے نہیں کرنا۔ توجہ کے ساتھ یہ نکتہ سمجھے، گہری بات ہے، جس کا نصیب۔ بھئی تو نے کیوں نہیں کرنا؟ اس نے کہا مولا میں بناؤں آگ سے، یہ میرے سامنے مٹی سے بنایا تو نے آدم علیہ السلام کو، تو میں اسے کیوں سجدہ کروں؟ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے اعلیٰ ہوں۔ میں بڑی خاص بات دے رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے۔ اس کا مطلب ہے کہ شیطان ابلیس اس نے آدم علیہ السلام کے ظاہر کو دیکھا، اور یارو ظاہر جسم کو دیکھا، اس کلبوت کو دیکھا، بشری پیکر کو دیکھا، اوے ظاہر کہیں پھنس گیا۔ اوے ہوئے ہوئے ظاہر کو دیکھ کر میں کرنے لگا۔ اس نے آدم علیہ السلام کے اندر وہ منتقل کیے ہوئے نور کو نہیں دیکھا، وہ بشری پیکر کو دیکھ کے میں کرنے لگا۔
آنکھوں نے آدم علیہ السلام کے ظاہر کو نہیں دیکھا، اس بشری وجود کو نہیں دیکھا، اس جسد کو نہیں دیکھا، اندر چھپے ہوئے نور کو دیکھا، وہ سجدہ ریز ہو گئے۔ مولوی جی بس اینی کوئی گل نہیں، اور جیڑا مصطفیٰ اور مرتضیٰ کو نور مان کے، نور جان کے ان کے آگے سر کو جھکا دینا، سجدہ ریز ہو جائے، وہ ہوتا ہے فرشتوں کی سنت پہ، اور جو ان کے سامنے اکڑ کے میں کرے گا وہ ہوتا ہے شیطان کی سنت پہ۔ اب تیری مرضی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب یہ نور ٹرانسفر ہو گیا، اب حدیث سنیں ذرا، میں آج ناسبیت کے اوپر کیٹو پہاڑ گرا کے جاؤں گا، کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گا، میری کئی بات کو کوئی مائی کا لال رد نہیں کر سکے گا۔ حضور فرماتے خرجت من نکاح ولم اخرج من صفاح من لدن آدم الی ان ولدنی ابی و امی۔ ہوئے ہوئے ہوئے، اہل سنت کی 50 کتابیں دیتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے بس پھر آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے ماں باپ تک جدھر جدھر یہ نور گیا، جس سلب میں گیا سلب والے بھی پاک، جس بطن میں گیا بطن والیاں بھی پاک، اور نکاح والے تھے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، اور یہی تو گھرانہ ہے جس گھر کے ہر ایک باپ کا بھی پتہ ہے، ہر ایک ماں کا بھی پتہ ہے۔ میں آدم علیہ السلام سے لے کے نا حضور اور مولا تک ایک ایک بندہ آج بتا کے جانا ہے۔ کسی کو شاید مغالطہ لگ گیا ہو، اور بھائیا یہی تو گھر ہے جس کے ایک ایک باپ کا بھی پتہ ہے، ایک ایک ماں کا بھی پتہ ہے، ورنہ ایسے لوگ بھی گزرے ساری زندگی پیو ہی لب لے رہے۔ میں ایک بات کرنے لگا ہوں، بڑی خاص بات، جب بات تھی نبوت اور امامت کی تو اللہ نے بڑی خاص بات فرمائی، فرمایا ابراہیم اور ابراہیم کی آل، اوپر آدم کو نوح کو، ان کی نہ آل کا نام ہے نہ اولاد کا، ابراہیم کی آل، عمران اور عمران کی آل۔ مولوی صاحب کہتے ہیں یہ جو عمران ہے نا یہ عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہے۔ او بھائیا کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، قرآن پڑھ، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے یہ وہ عمران ہے جس کی آل بھی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی آل ہمیں دکھا دے، ہم ان کو مان لیں گے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، بھائیا یہ عمران بن عبد المطلب ہے۔ ہائے 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 ہائے، اس لیے کہ نبوت اور رسالت دعائیں دو تھی۔ میں نے حدیث جو آپ کو سنائی ہے نا امام احمد بن حنبل کی فضائل صحابہ کی، وہ ایک ایک لفظ بیان کروں گا میں، کوئی شرح نہیں۔ اب حضور فرماتے ہیں ہمارا یہ جو نور ہے یعنی نبوت اور امامت کا، یہ اب نسل در نسل، سلب در سلب یہ منتقل ہوتا رہا، ٹرانسفر ہوتا رہا۔ اے بنی والو، میرے آقا فرماتے ہیں آدم سے لے کے سرکار عبد المطلب تک یہ نور ایک ہی تھا، سنگل نور تھا۔ ادھر میرے آقا فرماتے فَقَسَّمَهُ قِسْمَيْنِ، سرکار عبد المطلب سے آگے یہ نور دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ہوئے ہوئے، اور دعائیں جو دو تھی نبوت اور امامت، میرے آقا فرماتے ہیں اگر حدیث نہ ہو میں ساری زندگی اس کا نوکر بن کے کام کروں گا۔ فضائل صحابہ جلد 2 حدیث کا نمبر 1130، میرے آقا فرماتے جب نور 2 حصے ہوا
قسمن فی صلب عبداللہ بن عبد المطلب، ایک حصہ سرکار عبداللہ کی طرف چلا گیا، اور یعنی نبوت کا نور. اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں وَقِسْمًا فِي صُلْبِ أَبِي طالب، اور دوسرا حصہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کی طرف چلا گیا. اس کا مطلب یہ ہوا یہ جتنے بھی شخصیات ہیں آدم علیہ السلام سے لے کے، یہ اللہ کے چنیدہ ہیں، اللہ کے چنے ہوئے مصطفیٰ ہیں. مصطفیٰ کا معنی ہوتا ہے چنا ہوا، یعنی اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، یعنی چنے ہوئے. آدم علیہ السلام سے یہ نور چلا، پھر آگے ان کے اور بھی بیٹے تھے. ذریتم بعدھا من بعد، قرآن کہتا ہے ہر ایک کو نہیں، جو اس کے اہل تھے، ہائے ہائے، جو اس کے اہل تھے ان کو صرف چنا. شیس علیہ السلام کو چنا، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے شیس علیہ السلام کو چن لیا. یہ نور شیس علیہ السلام کی طرف آیا، ان کو چنا گیا. اسی طرح چلتے چلتے یہ نور سرکار عبد المطلب تک آیا. سنا دوں آپ کو سارا. شیس کے آگے پھر ان کے بیٹے انوش کی طرف آیا، پھر ان کے بیٹے کنان کی طرف آیا، پھر ان کے بیٹے محلیل کی طرف آیا، پھر ان کے بیٹے یارد کی طرف آیا، پھر ان کے بیٹے ادریس کی طرف آیا، پھر ان کے بیٹے متشالے کی طرف آیا، پھر ان کے بیٹے لامک کی طرف آیا، پھر ان کے بیٹے نوح کی طرف آیا. پھر یہی نور نبوت اور امامت کا ان کے بیٹے سام کی طرف آیا، ان کے بیٹے ارفخشاد کی طرف آیا، ان کے بیٹے عابر کی طرف آیا، ان کے بیٹے فالق کی طرف آیا، ان کے بیٹے راؤ کی طرف آیا، ان کے بیٹے سارو کی طرف آیا، ان کے بیٹے ناہور کی طرف آیا، ان کے بیٹے تارخ کی طرف آیا، ان کے بیٹے ابراہیم کی طرف آیا. پھر آگے ان کے بیٹے اسماعیل کی طرف آیا، ان کے بیٹے کدار کی طرف آیا، ان کے بیٹے ارام کی طرف آیا، ان کے بیٹے عود کی طرف آیا، ان کے بیٹے ماضی کی طرف آیا، ان کے بیٹے سامی کی طرف آیا، ان کے بیٹے زارع کی طرف آیا، ان کے بیٹے ناہد کی طرف آیا، ان کے بیٹے مکسر کی طرف آیا، ان کے بیٹے اقام کی طرف آیا، ان کے بیٹے افناد کی طرف آیا، ان کے بیٹے عیسر کی طرف آیا، ان کے بیٹے دشان کی طرف آیا، ان کے بیٹے عید کی طرف آیا، ان کے بیٹے عید کی طرف آیا، ان کے بیٹے جاہم کی طرف آیا، ان کے بیٹے تابع کی طرف آیا، ان کے بیٹے یتلاس کی طرف آیا، ان کے بیٹے بلداس کی طرف آیا، ان کے بیٹے حازا کی طرف آیا، ان کے بیٹے امام کی طرف آیا، ان کے بیٹے ابئی کی طرف آیا، ان کے بیٹے کموال کی طرف آیا، ان کے بیٹے بوز کی طرف آیا، ان کے بیٹے اوس کی طرف آیا، ان کے بیٹے سلامان کی طرف آیا، ان کے بیٹے حمیسی کی طرف آیا، ان کے بیٹے عاد کی طرف آیا، ان کے بیٹے عدنان کی طرف آیا، ان کے بیٹے ماد کی طرف آیا، ان کے بیٹے نزار کی طرف آیا، ان کے بیٹے مجر کی طرف آیا، ان کے بیٹے الیاس کی طرف آیا، ان کے بیٹے مدرکہ کی طرف آیا، ان کے بیٹے خزیمہ کی طرف آیا، ان کے بیٹے کنانہ کی طرف آیا، ان کے بیٹے نظر کی طرف آیا، ان کے بیٹے مالک کی طرف آیا، ان کے بیٹے فہر کی طرف آیا، ان کے بیٹے غالب کی طرف آیا، ان کے بیٹے لوئی کی طرف آیا، ان کے بیٹے کعب کی طرف آیا، ان کے بیٹے مرہ کی طرف آیا، ان کے بیٹے کلاب کی طرف آیا، ان کے بیٹے قصی کی طرف آیا، ان کے بیٹے عبد مناف کی طرف آیا، ان کے بیٹے ہاشم کی طرف آیا، ان کے بیٹے عبد المطلب کی طرف آیا. مختلف کتابوں میں مختلف آئے ہیں. بعض میں یہ نا مولوی صاحب کہتے ہیں، دوسرے میں یہ آئے، بعض میں ابکر کی طرف آیا ہے، ابکر پھر عبید کی طرف آیا. یعنی کہ مختلف کتابیں میں جمع کر رہا ہوں. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، میں احادیث کی کتب سے حضور علیہ السلام کا سارا شجرہ آپ کو سنا دیتا ہوں، احادیث کی کتب سے، اور مختلف الفاظ کے ساتھ کثرت کے ساتھ آیا ہے. اور سرکار عبد المطلب تک نور ایک ہی تھا، یہاں کے دو حصے ہوا. اس کا مطلب جدھر جدھر یہ نور گیا ہے یہ سارے سلیکٹڈ تھے، چنیدہ تھے، پاک تھے، صاف تھے، طاہر تھے، مطہر تھے. اللہ کہہ رہا ہے میرے چنے ہوئے تھے. جامع ترمذی اٹھاؤ، میرے آقا نے اپنا میلاد بیان کیا، میلاد مصطفیٰ با زبان مصطفیٰ. جامع ترمذی اٹھاؤ. اسی طرح صحابہ کا جمع غفیر. میرے آقا منبر پہ جلوہ افروز ہوئے، میرے آقا نے فرمایا من آنا، میرے صحابیوں بتاؤ میں کون ہوں. سارے صحابہ کہتے انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں. حضور علیہ السلام فرماتے میں نے اپنا منصب نہیں پوچھا، میں نے پوچھا ہے من آنا، میں کون ہوں.
صحابہ کہتے ہیں اللہ و رسول عالم. آؤ میں بتاؤں کہ حضور علیہ السلام نے کیا جملے ارشاد فرمائے. سنیں ذرا. اور میرے مصطفیٰ کی اہل بیت پہ دوسروں کو قیاس کرنے والوں سنو جامع ترمذی. میرے آقا فرماتے ہیں ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم فرقۃ ثم جعلہ فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقۃ ثم جعلہم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا وخیرہم نسبا رواہ ترمذی. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے طبقات بنائے, سب سے اعلیٰ طبقہ ہمارا بنایا. اللہ نے قبیلے بنائے, سب سے اعلیٰ قبیلہ ہمارا بنایا. اللہ نے گھرانے بنائے, سب سے اعلیٰ گھرانہ ہمارا بنایا. اللہ نے حسب اور نسب بنائے, سب سے اعلیٰ حسب اور نسب ہمارا بنایا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلی جو تخلیق ہے وہ یہ نور ہے. کیا ہے بولو یار, نور ہے. اور اللہ نے اپنے نور سے, کس سے؟ اپنے نور سے. یار لوگ کہتے ہیں حضرت علی علیہ السلام بچیاں چاہیے ایمان لائے. وہ پائیا ایمان نہیں, وہ اعلان ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 40 سال میں حضور نبی بنے. وہ نبی نہیں بنے 40 سال میں, وہ بھی اعلان ہے. نبی تو وہ تب سے ہے جب نہ تب تھا نہ کب تھا. اہل سنت کی کوئی 150 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا, ابو ہریرہ نے روایت کیا, جابر نے روایت کیا, مختلف صحابہ نے سوال کیے متا واجبت لک النبوہ, آقا آپ کب سے نبی ہیں, آپ پر نبوت کب واجب ہوئی. وفی روایت کنتا نبیہ, آقا آپ کب نبی بنائے گئے, کب سے ہیں. جالتا نبیہ, نبوت کی سیج پہ کب آپ کو بٹھایا گیا. ختم نبوت کا تاج کب آپ کے سر انور پہ سجایا گیا. یہ سوال مشکل ہے بھائی, وہ سیدھا سا سوال ہے. آقا آپ کب سے نبی ہیں. کوئی بندہ مجھ سے پوچھے علامہ صاحب آپ کب سے خطیب ہیں, سیدھا سوال ہے کہ مشکل ہے. صحابی سیدھی سی بات کر رہے ہیں, آقا آپ کب سے نبی ہیں. حضور فرما دیتے اے ابو ہریرہ جب میری عمر 40 سال ہوئی تب سے نبی, یا 12 ربیع اول ولادت کے دن سے نبی ہوں. جی بولو نا, مولوی صاحب کی مانے تو یہی جواب بنتا تھا, لیکن سنو آمنہ کے لال کا جواب. میرے آقا فرماتے ہیں قلت نبیہ جعلت نبیہ وآدم بین الروح والجسد. اے ابو ہریرہ تیرا نبی اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا جسم نہیں بنا تھا. تیرا نبی اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کی روح نہیں بنی تھی. تیرا نبی اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کی تخلیق کے لیے ابھی مٹی نہیں گونجی گئی تھی. ایک خدا تھا, دوسرا مصطفیٰ اور مرتضیٰ کا نور تھا. ہائے 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 ہائے. اس کا مطلب یہ ہوا, بلکہ ایک اور حدیث سناتا ہوں جس سے اس فتنے کا کلا کما ہو جائے گا. اس کو امام دہلوی اپنی مسند الفردوس میں لے کے آئے. اہل سنت کے سر کا تاج, چوٹی کے محدث ہیں امام دہلوی. اور حدیث کا انٹرنیشنل نمبر یاد رکھیں 5066 5066. حدیث سنیں, حدیث قدسی. میرے آقا فرماتے اللہ نے ابھی کائنات کی اور کوئی چیز تخلیق نہیں کی. انبیاء کرام کی ارواح کو جمع کیا, یعنی نبیاں دیاں روحاں نو, سمجھ آ رہی ہے, ان کو جمع کر کے اللہ نے خطاب کیا. اب جو اللہ نے خطاب کیا سناؤں آپ کو. اللہ نے یہ بات مائنڈ میں رکھے کہ یہ خطاب ہو رہا ہے انبیاء کرام سے. انبیاء کرام سے جو اللہ ہوتے ہیں. سنو, اللہ رب العزت نے فرمایا آنا ربکم, میں تمہارا رب ہوں. ھذا محمد نبیکم, اے نبیو یہ محمد تمہارا نبی ہے. اوے جملہ تو اگلا سننے والا ہے شاہ جی, جملہ اگلا سننے والا ہے. اللہ نے کہا ھذا علی امیرکم و مولاکم, یہ علی تمہارا
تمہارا امیر بھی ہے اور مولا بھی ہے. اوے یا علی مدد پہ اعتراض کرنے والوں، اوے یا علی مدد پہ فتوے لگانے والوں، نبیوں کے مددگار کو علی کہتے ہیں. ہائے ہائے. وہ خیبر کے میدان میں پکارا نہیں حضور نے، نبیوں کے نبی نے نہیں پکارا. ادرکنی یا علی ابن ابی طالب، علی آجا تیری لوڑ پہ گئی ہے. ہائے ہائے ہائے. اس کا مطلب سب سے پہلے یہ تھے. مولوی صاحب کہتے ہیں وہ جب سرکار ابو طالب علیہ السلام کی میت میں حضور جا رہے تھے نا تو راہب نے کہا یہ نبی ہے. ہائے ہائے مولوی جی، راہب نو پتہ ہے نبی ہے تو جن کی گود میں پلتے رہے. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں. کچھ بندے ایسے ہیں ان کو 2-3 ماہ میں کوئی سمروڑ اٹھتے ہیں، وہ اہل بیت اطہار کی طرف منہ کر کے بھونکنا شروع کرتے ہیں. 1 سال پہلے ایک بھونکا تھا اور اہل بیت اطہار کے اس منگتے نے گجرانوالہ کی مسجد سے لے کے ہائی کورٹ تک 48 گھنٹے دلائل دے کے اس کو اس کے انجام میں تن دیا تھا. اور آج کل پھر اس کا آزما خراب ہے. آج کل وہ سرکار ابو طالب علیہ السلام پہ بھونک رہا ہے. اس پر میرے 5 گھنٹے کے دلائل الگ سے ہیں. میں ایک نئے طریقے سے ایک جملہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، علمی بھی، تاکہ آپ کا ذوق بھی برقرار رہے. وہ کہتا ہے میں بتاتا ہوں، میں دکھاتا ہوں روایت کہ معاذ اللہ سرکار ابو طالب علیہ السلام جو ہیں وہ جنت نہیں جا سکیں گے، وہ جہنم میں ہوں گے، معاذ اللہ ان کو عذاب ہوگا. میں دکھاتا ہوں. اچھا یہاں جو کچھ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں یہ نور کے لیے اللہ نے چنا ہے نا؟ تو بولو یار، اللہ نے چنا ہے تو اللہ کسی ایسے کو چن سکتا ہے؟ جی میں سیدھی سی بات کرتا ہوں. جو کہتے ہیں ابو طالب علیہ السلام معاذ اللہ جہنم میں جائیں گے، جنت نہیں جا سکتے، سیدھا سا سوال آپ نے مجھے جواب دیتے جانا ہے. جنت کے جو جوانوں کے سردار ہیں وہ کون ہیں؟ بولو. حسن اور حسین قبلہ فرما رہے حسنین کریمین. ٹھیک ہے، اس پہ کسی کا اختلاف نہیں. شیعہ بھی مانتے، اہل سنت بھی، رضوی بھی، بریلوی بھی، دیوبند بھی، اہل حدیث بھی، بلکہ عیسائی بھی، یہودی بھی، ہندو بھی، سکھ بھی. کسی گھر کا اختلاف ہی نہیں کہ جنت کے جوانوں کے سردار حسنین کریمین. میری طرف ذرا توجہ، یہ جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں حسنین کریمین، یہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کے کیا لگتے ہیں؟ بولو یار، پوتے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ٹھیک ہو گیا. جو جنت کی عورتوں کی سجدہ ہے وہ کون ہے؟ بولو. پاک بی بی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ. بلکہ جنت کی عورتوں کی سجدہ نہیں ہے، کائنات کی عورتوں کی. انبیاء کرام کی ازواج ہوں، انبیاء کرام کی مائیں ہوں، انبیاء کرام کی بہنیں ہوں، انبیاء کرام کی بیٹیاں ہوں، ساری کائنات کی عورتوں کی سیدہ. بلکہ یہ اتنی بڑی سیدہ ہے، اتنی بڑی ہستی ہے کہ قیامت کے دن انبیاء کرام، یہ میں انبار لگا دوں گا دلائل کے اس حدیث کے اوپر. قیامت کا دن ہوگا، فرشتے کہیں گے مولا حضرت مریم سلام اللہ علیہ آ رہی ہیں. اللہ کہے گا آنے دو، مرحبا، آنے دو، مرحبا. مولا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ آ رہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اللہ کہے گا مرحبا، آنے دو. مولا حضرت آسیہ آ رہی ہیں. اللہ کہے گا مرحبا، آنے دو، آنے دو. انبیاء کرام کی ازواج آ رہی ہیں، مرحبا، آنے دو. امہات المومنین سب آ رہی ہیں، آنے دو. فرشتے کہیں گے مولا وہ کوثر مصطفیٰ، وہ سیدہ، وہ زاہدہ، وہ عابدہ، وہ راکعہ، وہ جیدہ، وہ معصومہ کائنات، وہ مخدومہ کائنات، وہ سیدہ کائنات، وہ بدرۃ الرسول، حسنین کی امی، علی المرتضیٰ کی پاک زوجہ فاطمہ بطول زہرا تشریف لا رہی ہے. اب اللہ نہیں کہے گا آنے دو، اللہ کہے گا تھوڑی دیر کے لیے روکو. مولا کیوں؟ فرمایا تجھے نہیں پتا مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا آ رہی ہے، حسنین کی امی آ رہی ہے. مولا کیا؟ فرمایا اعلان کرے
جرمٹ میں تشریف لائیں گی جنت میں چلی جائیں گی. میں ایک نقطہ یہاں دینا چاہتا ہوں سادات کے قدم چوم کے, جس کا نصیب, ایک جملہ کہنے لگا ہوں, جس پاک بی بی کی آمد پہ جن کے پروٹوکول میں انبیاء کرام کو گردنیں جھکانے کا حکم آ گیا. ہوئے ہوئے نہیں سمجھے یار, انبیاء کرام امت میں آنا ہوتے ہیں, عرصہ ہوتے ہیں, معصوم طاہر مطہر ہوتے ہیں. ایک جملہ کہنے لگا ہوں مولوی جی, مفتی جی حیا کر, شرم کر, جس پاک بی بی کی آمد پہ انبیاء کرام کو گردنیں جھکانے کا انبیاء کو آڈر آ گیا تو امتی کے سفید کی مولی ہے. اس کا مطلب ہے جو جنت کی عورتوں کی سیدہ ہے وہ پاک بی بی. بولو یار, کسی گھر کا اختلاف ہی نہیں, اختلافی مسئلہ ہی نہیں ہے, سب کا اس پہ اتفاق اور اجماع ہے. یہ جو جنت کی عورتوں کی سیدہ ہے یہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کی کیا لگتی ہے؟ او بہو یار, میں کوئی مشکل فارسی کے سوال تو نہیں کر رہا, بہو لگتی ہیں. اچھا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جنت کی ٹکٹیں دے گا نا, ٹکٹیں, جنت کے انٹری پاس کاٹ کاٹ کے, جنت کی ٹکٹیں دینے والے کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اس کا مطلب جنت کی ٹکٹیں دیں گے مولا علی علیہ السلام, یہ جنت کی ٹکٹیں دینے والے علی علیہ السلام, یہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کے کیا لگتے ہیں؟ وہ بولو یار, بیٹے اللہ آپ کو سلامت رکھے, جو ساری کائنات کے سید اور سردار ہیں, یعنی محمد مصطفیٰ, اور جن کا میلاد منانے کے لیے جمع ہے ہم. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر, حضور سے کوئی بڑا نہیں, حضور سے صرف اللہ ہی بڑا ہے. یہ جو ساری کائنات کے سید ہیں حضور, یہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کے کیا لگتے ہیں؟ بتیجے. بولو یار, دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا, سراسر موم یا سنگ ہو جا. جنت کے جوانوں کے سردار سرکار ابو طالب علیہ السلام کے سگے پوتے, جنت کی ٹکٹیں دینے والا سرکار ابو طالب علیہ السلام کا سگا بیٹا, جنت کی عورتوں کی سجدہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کی سگی بہو, ساری کائنات کا سردار سرکار ابو طالب علیہ السلام کا سگا بھتیجا. مولوی حیا کر, مفتی حیا کر, پوتوں نے دادا کو چھوڑ کے, بہو نے سسر کو چھوڑ کے, بیٹے نے باپ کو چھوڑ کے, بھتیجے نے پیارے چچا کو چھوڑ کے جنت نہیں دینی تے اور مولوی تیرے پیو نو دینی ہے. جنت ان کی ہے, یہ جنت کے سید ہے, سردار ہے, وارث ہے, مالک ہے. جنت ان کی پراپرٹی ہے, جنت ان کی جاگیر ہے. بلکہ ایک جملہ کہنے لگا ہوں, اگر سرکار ابو طالب علیہ السلام کے پوتے نہ چاہیں گے تو کسی دا پیو دادا بھی جنت نہیں جا سکتا. جنت ان کی ہے. مولوی صاحب کہتے ہیں کہ جو حضور علیہ السلام کے شوز ہیں نا, جوتے, کہتے ہیں بے ادبی, شوز نہیں کہنا, جوتا بھی نہیں کہنا, نہیں نالین بھی نہیں کہنا, نالین پاک کہنا ہے. جاگو یار, کیا کہنا ہے؟ نالین پاک. ان کے ماڈل بنا کے, شبیہ بنا کے سینوں پہ لگانی ہے, ٹوپیوں پہ سجانی ہے, بچوں کے سینوں پہ لگانی ہے. اس کو نالین نہیں کہنا, بے ادبی ہے, انہیں نالین پاک کہنا ہے. کیا کہنا ہے؟ آپ سمجھدار ہیں, میرے سر کا تاج ہے. میں ایک سیدھا سا سوال کرتا ہوں آپ سے, وہ جو حضور کی نالین پاک ہے, جس کو مولوی صاحب صرف نالین نہیں کہنے دیتے, جوتا یا شوز نہیں کہنے دیتے, نالین پاک, میں آپ سے سوال کرتا ہوں وہ جو نالین پاک ہیں حضور کے جسم میں, ان نالین کا سٹیٹس کہاں ہے؟ ماشاءاللہ. یارو قدموں کے نیچے, بولو یار, حضور علیہ السلام کے قدموں کے نیچے آتی تھی نا جی, قدموں کے نیچے. معاذ اللہ کو جسم کا حصہ تو نہیں, جسم کا ٹکڑا تو نہیں, قدموں کے نیچے اوپر پاک قدم آتے تھے. بولیں یار, ہائے ہائے, دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا,
سراسر موم یا سنگ ہو جا۔ مولوی جو نلین حضور کے قدموں کے نیچے آئے تو کہے پاک، تو سر سے پاؤں تک پورے کا پورا محمد جس ابو طالب کی گود میں آئے وہ گود کتنی پاک ہوگی؟ یہ سب سے چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا ہے، میں اس کو کھڑا کر کے اس کو قرآن دوں، سب سے چھوٹا ہے بیٹا، یہ لو قرآن اور ادھر رکھ، یہ سب سے چھوٹا ہے۔ یہ بھی کہے گا مولوی صاحب تو اڈی مت ماری گئی ہے، قرآن پاک تے انہوں پاک جگہ تے رکھنا ہے، یہ ناپاک جگہ تے کیوں رکھواندے ہو پہ؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں، بولو یار۔ وہ چھوٹے سے بچے میں یہ سینس ہے، اسے یہ شعور ہے کہ پاک چیز کو پاک جگہ پہ رکھا جاتا ہے۔ تو اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ کو تو پتا ہے نا، پاک محمد کو، پاک محمد کو پاک ابو طالب کی پاک گود میں رکھنا ہے۔ ہائے ہائے، رسالت جس کے ہاتھوں سے لقمے کھاتی رہی، نبوت جس کے بستر پہ سوتی رہی، رسالت جس کے دیے ہوئے کپڑے پہنتی رہی، رسالت جس کے سینے پہ سوتی رہی، نبوت جس کے کندھوں کی سواری کرتی رہی۔ ساری دنیا تو ناپاک ہو سکتی ہے، میرے مصطفیٰ کو پالنے والا ابو طالب ناپاک نہیں۔ اور قرآن پتہ کیا کہتا ہے؟ یار لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ وہ مشرک تھے۔ مشرک آپ سیاستہ اٹھائیں، بے شمار کتب حدیث میں الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ جب قحط پڑ گیا نا مکہ میں، سارے سردار وڈیرے کفار جمع ہو کے سرکار ابو طالب علیہ السلام کے پاس دروازے پہ ناک دی، باہر تشریف لائے، اے ابو طالب قحط پڑ گیا، ہم تو مر رہے ہیں، جانور ہلاک ہو رہے، مویشی ہلاک ہو رہے، برا حال ہے، دعا کریں، دعا کریں اللہ بارش برسا دے۔ کیوں؟ آپ خانہ کعبہ کے متولی ہیں، آپ خانہ کعبہ کے سجادہ نشین ہیں۔ ہوئے ہوئے ہوئے، اچھا سرکار ابو طالب علیہ السلام میرے پاس آؤ، میں کھول کھول کے دکھاؤں۔ سرکار ابو طالب علیہ السلام آتے، ایک منٹ کے لیے رکو، ان کو دروازے پہ کھڑا کیا، اندر تشریف لے کے گئے۔ جب واپس تشریف لائے تو پیارے مصطفیٰ کو سینے سے لگایا اور فرماتے ہیں میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ ہائے ہائے، میرے پیچھے پیچھے سیدھا خانہ کعبہ گئے، کعبے کے غلاف کے ساتھ حضور کو لگایا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ مولوی یہ کیسا مشرک ہے جو لات منات کی طرف نہیں جا رہا، وہ لات منات کی طرف جانے والوں کو تو سلام کرتا ہے۔ اب میں بتا رہا ہوں آپ کو، ایسے حضور کو اٹھا کے کعبے کے غلاف سے لگا کے جو دعا کی سناؤں؟ یا رب اسألک بحق محمد فاسقنا فیسقا۔ مولا تیری بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، دراز کرتے ہیں، محمد مصطفیٰ کے وسیلہ سے بارش برسا دے۔ ابھی دعا کر کے ہاتھ بھی نیچے نہیں آئے تھے، بارش برسنا شروع ہو گئی۔ او بھائیا، او بھائیا تو دے مومن ہے نا مولوی، تیری دے رب کوئی نہیں ماندا۔ ایک ایسا مشرک ہے معاذ اللہ جدی رب موڑتا ہی نہیں۔ اور اگلی دلیل دینے لگا ہوں قرآن سے، ایسی دلیل دینے لگا ہوں کہ ناسبیت کے اوپر ماؤنٹ ایورسٹ گرانے لگا ہوں۔ توجہ ذرا میرے طرف رکھو، یہ مشرک جو کہتے ہیں مشرک مشرک کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مشرک کسے کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں مشرک اسے کہتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لے عبادت میں، یہ بھی اس کی ایک ٹرم یا ایک جز ہے۔ اب قرآن سے پوچھتے ہیں نا، نہ میری بات نہ آپ کی بات، اللہ کی بات۔ سورہ توبہ آیت کا نمبر ہے 29۔ مولا تو ہی بتا دے کہ مشرک ہوتا کیسا ہے۔ یار لوگ پیچھے ہی نہیں چھوڑتے، مفتی صاحب پیچھے ہی نہیں چھوڑتے، تو یہ مسئلہ حل کر دے۔
اللہ نے کہا میں بتاتا ہوں مشرک ہوتا کیسا ہے، مشرک کی پہچان کیا ہے، مشرک کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ مولا کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس۔ اللہ نے کہا حضرات اوے مشرک کا ڈنڈورا پیٹنے والوں، رولا ڈالنے والوں، اپنے پیو دادے دا تانوں پتہ نہیں تے کلے ایمان دے باپ تے پاک دے ہو۔ اللہ نے کہا میں بتاؤں مشرک کون ہوتا ہے؟ جی مولا، فرمایا مشرک نجس ہوتا ہے، مشرک غلیظ ہوتا ہے، مشرک ناپاک ہوتا ہے، مشرک غلاظت کا گندگی کا ڈھیر ہوتا ہے۔ یارو اللہ کا قرآن دے رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ مشرک ہے پلید، مشرک ہے نجس، مشرک ہے رجس، مشرک ہے گندگی کا ڈھیر۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں، ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ بے شک آپ کو پتا ہو کہ کوئی پلید ہے، کوئی غلیظ ہے، کوئی ناپاک ہے، آپ اس کے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں؟ وہ بولو یار جی، ہائے ہائے، آپ نہیں کھاتے، کہاں میں، کہاں آپ، کہاں آمینہ کا لال۔ میرے مصطفیٰ جہاں پاک قدم رکھے نا طہارت کے چشمے پھوٹ پڑے، جس پہ نظر ڈالیں اسے بھی پاک کر دے۔ اچھا مشرک کی ڈیفینیشن تو ہو گئی کہ وہ ہے نجس والا، ٹھیک ہے مولا، مشرک تو ہے نجس والا، تو حضور کا خاندان کیا ہے؟ توجہ میں تو رکھنی ہے، اللہ نے فرمایا وہ بھی بتا دیتا ہوں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس۔ اوئے ہوئے، اللہ نے جملے بھی نہیں بدلے قبلہ، جس کا نصیب ادھر بھی بات انما سے، ادھر بھی بات انما سے، ادھر بھی حسر، ادھر بھی حسر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں حسر سمجھا دوں، یہ بوتل دے مجھے، یہ اگر میں کہوں نا کہ یہ جو بوتل ہے یہ نیسلے پیور لائف، میں کہوں کہ یہ جو بوتل ہے نا یہ صرف لالا موسیٰ سے ملتی ہے، صرف لالا موسیٰ سے ملتی ہے۔ یہ جب صرف لگا دوں گا نا اسے کہتے ہیں حسر۔ اب دو ہی صورتیں ہیں، اب جس بندے کو یہ بوتل چاہیے اسے یا لالا موسیٰ جانا پڑے گا یا کسی گئے ہوئے سے منگوانی پڑے گی، اسے کہتے ہیں حسر۔ آؤ میری طرف، اللہ نے کہا کہ مشرک ہوتا ہی نجس والا، تو مولا مصطفیٰ کا خاندان، فرمایا مصطفیٰ کا خاندان صرف وہ ہے جن سے نجس دور ہے۔ نہیں سمجھے یار، یہ مطلب ہے رولا تے نجس دے ہی ہویا نا۔ میں نے ایک جملہ دینا ہے سادات کے قدم چوم کے، وہ مسئلہ تے نجس دے ہی ہویا، جس دے قریب آ گیا انہوں بڑھا دیتا مشرک، جنہ کو دور ٹر گیا وہ حضور دا خاندان۔ اس کا مطلب ہے نجس کا ذرا پتہ تو کرنا چاہیے، وہ یہ کیڑی بلا ہے، یہ جس کے قریب ہو جائے اسے مشرک کر کے غلیظ کر دے، جس سے دور حضور کا خاندان، تو یہ نجس کیا ہے؟ میں لغت کی طرف آپ کو لے کے جانا نہیں چاہتا کہ جملہ دینا ہے میں نے، اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ لغت سے نہیں پتا کرتے کہ نجس کیا ہے، اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں مولا یہ نجس کیا ہے؟ اللہ نے کہا بتایا تو ہے، مولا دوبارہ بتا دے، بتایا تو ہے جو میرے مصطفیٰ کی آل سے دور ہو جائے، ہوئے ہوئے، جو میرے مصطفیٰ کی آل سے دور ہو جائے، تعلق کاٹ لے، رشتہ توڑ لے، مولا حاجی صاحب ہے، مولا مفتی صاحب ہے، مولا علامہ صاحب ہے، مولا بڑے زاہد بڑے عابد ہے۔ اللہ نے کہا حضرات وہ مفتی ہو، علامہ ہو، حاجی ہو، ڈاکٹر ہو، پروفیسر ہو، وہ جو مرضی ہو، جو مصطفیٰ کی آل سے دور ہو جائے یا جسے میرے مصطفیٰ کی آل دور کر دے، دھتکار دے، اللہ کی نظر میں وہی نجس ہے، وہی رجس ہے، وہی غلیظ ہے، وہی گندا ہے، وہی گندگی کا ڈھیر ہے۔ اوئے ہوئے، او پایا، اوئے پلید ہو نہیں ہوں، اور جن نے غسل نہیں کیتا، سبحان اللہ،
او یار آپ آج تک کہتے یزید پلید، یزید پلید، تو کی خیال ہے کہ یزید غسل نہیں سی کرتا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. او پایا وہ نمازاں نمازاں بھی پڑھتا ہے جس راج پڑھیے جاندی ہیں، تو پھر پلید کیوں ہویا؟ ہوئے 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 کیا بات. پلید کیوں ہے؟ آج تک کہتے ہو یزید پلید. اس لیے پلید ہوا کہ اہل بیت سے دور ہو گیا. جو اہل بیت سے دور ہو جائے نا اس کا حلیہ نہ دیکھو، وضاقتہ نہ دیکھو، رنگ برنگے امامے نہ دیکھو، ان کی نمازیں نہ چیک کرو، روزے نہ چیک کرو، علم نہ چیک کرو، بس چیک کرنا ہے اہل بیت کی محبت چیک کرو، مودت چیک کرو، عظمت چیک کرو، افضلیت چیک کرو، فضیلت چیک کرو. اگر یہ نہیں تو اللہ اعلان کر رہا ہے، اللہ اعلان کر رہا ہے ہر روز 5 مرتبہ بھی غسل کرتا رہے، 5 مرتبہ بھی وضو کرتا رہے. جو اہل بیت سے دور ہے وہی غلیظ ہے. ہائے 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 ہائے. اس کا مطلب یہ ہوا، اس کا مطلب ایک اور بات بتاتا ہوں آپ کو. یہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ کب نازل ہوئی؟ جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا. سیدھی سی بات. تو قرآن کب نازل ہوا؟ جب آقا علیہ السلام کی عمر مبارک 40 برس ہوئی. جب اعلان نبوت کیا اسی وقت شروع ہو گیا نا قرآن نازل ہونا. ماشاءاللہ. آؤ ذرا قرآن کے نزول سے 15 سال پیچھے چلتے ہیں. اعلان بعثت سے 15 سال آپ کو پیچھے لے چلتا ہوں. توجہ ذرا میرے طرف رکھنی ہے. آقا علیہ السلام کا جب خطبہ نکاح، مولا بڑی خاص بات میں نے سمجھانی ہے. ابو طالب علیہ السلام نے وہ خطبہ ارشاد فرمایا تو ایک جملہ کہنے لگا ہوں. ہسٹری میں اس کائنات میں قرآن کے نزول سے 15 سال پہلے 15 سال پہلے جس نے پوری سورہ فاتحہ الحمد سے اور نون تک پوری کی پوری سورہ فاتحہ پڑھ کے سنائی اس کا نام ابو طالب ہے. اوئے ہوئے. کسی نے آپ کو مقام ابو طالب بتایا نہیں. یہ ابو طالب کی ذات وہ ہے جب قرآن نازل نہیں ہوا تھا تو کہیں نہ کہیں تھا تو صحیح نا. بولو یار. وہ قرآن ہی کہتا ہے میں کہاں تھا. قرآن کہتا ہے اِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ. قرآن کہتا ہے میں لوہے محفوظ پہ تھا. تو لوہے محفوظ کی کاموں کی ہے. بولو یار. لوہے محفوظ میں تھا. آپ مجھے بتاؤ ابو طالب علیہ السلام کسے کہتے ہیں؟ ابو طالب علیہ السلام وہ ہستی، وہ ذات، وہ وجود، وہ پیکر، وہ پرسنالٹی ہے جو بیٹھے تو اللہ کی زمین کے اوپر چٹائی پہ تھے لیکن بصارت کا یہ عالم ہے، بصیرت کا یہ عالم ہے. زمین کے فرش کی چٹائی پہ بیٹھ کر لوہے محفوظ پہ لکھا ہوا قرآن بھی پڑھتے تھے. ہائے ہائے ہائے. ان کو سرکار ابو طالب علیہ السلام سے تکلیف اس لیے ہے کہ مولا علی کے بابا ہے. پائیا کسے اور دے پیو تینو نظر نہیں آندے. ادھر کا مطلب گل وچ ہور ہے، پیڑا ہور تے پھکیاں ہور. اس کا مطلب ہے نبوت اور امامت کے لیے سارے جتنی بھی پرسنالٹیز ہیں وہ چنی ہوئی تھی. وہ اللہ رب العزت نے سب کو مصطفیٰ کیا ہوا تھا. پاک، طاہر، طاہر، منزہ، مصفہ، مجلہ. اب اگلا نقطہ یہاں سے آ کے 2 حصے ہوا نا. نور، نبوت کا نور سرکار عبداللہ کی طرف، امامت کا نور سرکار ابو طالب علیہ السلام. توجہ ذرا میرے طرف رکھنی ہے. اب طبقات ابن سعد اٹھاؤ. جب نبوت کا نور سرکار عبداللہ کے صلب پاک سے حضرت آمنہ کے بطن پاک میں جب ٹرانسفر ہو گیا، طبقات ابن سعد اٹھاؤ. حضرت آمنہ روایت کرتی ہیں جب نور مصطفیٰ میرے بطن پاک میں منتقل ہوا، ٹرانسفر ہوا، میرے احوال ہی بدل گئے، میرے معمولات ہی بدل گئے. میں پتھر پہ قدم رکھتی پتھر نرم ہو جاتا، میں کڑکتی دھوپ میں باہر نکلتی بادل سایہ فگن ہو جاتا. آپ فرماتی ہے بکریوں نے میرے آگے چلنا چھوڑ دیا. ہوئے ہوئے. نور مصطفیٰ کی تعظیم میں شاہ جی ایک جملہ دینے لگا ہوں. او پایا جو نور مصطفیٰ کی، نور مرتضیٰ کی تعظیم نہیں نہ کرتا
اسے جانور بھی نہ کہو، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ آپ فرماتی ہیں میں جب پانی لینے کے لیے کنویں کی طرف تشریف لے کے جاتی تو پانی خود چل کے اوپر آ جاتا۔ آپ فرماتی ہیں میں جب رات کو سوتی تو جب صبح بیدار ہوتی اپنی چار پائی پہ سرہانے ایسے ایسے پھل پاتی جو پھل میں نے کائنات میں دیکھے ہی نہیں تھے۔ پھر فرماتی ہے کہ 12 ربیع اول کی صبح کا تڑکا آ گیا، رات کہتی رہی مولا اپنے مصطفیٰ کو میرے ہوتے بیچتے، دن کہتا رہا مولا اپنے مصطفیٰ کو میرے ہوتے بیچتے۔ اللہ نے کہا رات تجھے بھی مایوس نہیں کرتے، اے دن تجھے بھی مایوس نہیں کرتے۔ رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا۔ حضرت آمنہ روایت کرتی ہے بات نور سے شروع کی تھی، ظہور تک لا رہا ہوں۔ حضرت آمنہ روایت کرتی ہے خارج منی نورا، میرے بطن پاک سے نور خارج ہوا جس سے ساری کائنات روشن ہو گئی، اندھیرے چھٹ گئے، ظلمتیں مٹ گئی، کائنات میں نور آ گیا، اجالے ہو گئے۔ اللہ نے کہا ماں کو منڈیوں میں بیچنے والوں، لات منات کی پوجا کرنے والوں، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والوں، بیٹی کو گھر کی رحمت کرنے والا آ گیا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھنے والا آ گیا، کعبے کو بتوں سے پاک کرنے والا آ گیا، تمہیں اشرف المخلوقات کا شعور دینے والا آ گیا، کمزور کا حامی آ گیا، اور گناہگاروں کو بخشوانے والا آ گیا، غریبوں کو سینے سے لگانے والا آ گیا، توحید کا تصور دینے والا آ گیا، تم کو نماز پڑھانے والا آ گیا، تم کو روزے دینے والا آ گیا، تم کو قرآن بچانے والا آ گیا، تم کو قرآن پڑھانے والا آ گیا۔ مبارک ہو، مبارک ہو۔ اللہ نے حوروں کو کہا، غلمان کو کہا عطر کا چھڑکاؤ کرو، آسمان جھک گیا۔ اللہ رب العزت نے جبریل امین کو کہا جبریل ایک علم مشرق میں نصب کر دے، ایک علم مغرب میں نصب کر دے، ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ نصب کر دے۔ مولا تو نے ابراہیم کو بھیجا، تو نے اسماعیل کو بھیجا، کبھی جھنڈے نہیں لگائے، آج کیوں جھنڈے لگا رہا ہے؟ اللہ نے کہا سنت فراہم کرنا چاہتا ہوں، سنت کریٹ کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے جیسے میرے مصطفیٰ کا میلاد بنائیں گے میرے بندے، وہ جھنڈے لگائیں گے، وہ کمکمے لگائیں گے، وہ لائٹیں لگائیں گے، ان کو سنت فراہم کرنے چاہتا ہوں۔ 12 ربیع اول کو میلاد منانے والوں، 17 ربیع اول کو میلاد منانے والوں، جب مصطفیٰ کی آل کا میلاد منانا تو سینہ چوڑا کر کے منانا کہ تم اللہ کی سنت کو ادا کر رہے ہو۔ میلاد منانا، میلاد منانا سب سے بڑی توحید ہے۔ سمجھے ہی نہیں بات یار؟ او پائیا اللہ پیدا نہیں ہوتا، اوئے ہوئے وہ بندہ ہی پیدا ہوتا ہے نا اللہ کا۔ اس کا جب آپ میلاد مناتے ہیں تو اس سے بڑی تو توحید ہی کوئی نہیں، توحید کا اعلان ہی کوئی نہیں۔ یار لوگ کہتے ہیں میلاد نہ مناؤ، سیرت مناؤ۔ او پائیا سیرت منائی نہیں جاندی، سیرت اپنائی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ظہور ہو گیا نبوت کا، اب آ گیا امامت کا۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، یار لوگ کہتے ہیں سارے ہی کو جے، اے 5 تن پاک نہ کہو، سب تن پاک کہو۔ اے پتہ نہیں شیعہ دی طرح میں، اے اہل بیت کو شیعت کے ساتھ جوڑنے والوں، تمہیں کسی نے بتایا ہی نہیں۔ اہل بیت کی محبت شیعت نہیں، سنیت نہیں، دیوبندیت نہیں، وہابیت نہیں، ان کی محبت تو ایمانیت ہے۔ کوئی کھڑا ہو جائے اہل بیت سے تعلق توڑ کے، اہل بیت سے رشتہ توڑ کے، اہل بیت سے منہ موڑ کے کھڑا ہو جائے، مجھے اپنا مسلمان تو نہ ثابت کر دو۔ ان کو مسلک میں تولتے ہو، مسلک میں جانچتے ہو، ان کے بغیر شیعہ سنی تو دور کی بات ہے انسان ہی نہیں رہتا۔ جو کہتے نہیں سارے ایکو جے، یہ جو سارے ایکو جے والے نا، جو کہتے 5 تن پاک نہیں کہنا، سب تن پاک کہنا ہے، حالانکہ پوری سیاستہ کے انبار لگے ہوئے 5 تن پاک کو۔
میں ایک ہی بات کرتا ہوں ایسے لوگوں سے، آپ نے بھی یہی کرنی ہے، جو کہنا نہیں یہ مخصوص لوگ جسے کہتے ہو کہ 14 معصوم 5 تن پاک، یہ غلط ہے، سارے پاک نہیں، سب تن پاک، سب تن پاک۔ یہ جو سب تن والے ہیں نا، ان سے ایک سوال کرنا سیدھا سا، کہنا حضرت جی، علامہ جی، مفتی جی، قاری جی، تیری بیوی کے ہاں، تیری بیٹی کے ہاں، تیری بہو کے ہاں، تیری بہن کے ہاں کوئی ولادت ہونے والی ہو، ولادت کا وقت آ جائے تو ایمبولنس والے کو کال کرے، ٹیکسی ڈرائیور کو کال کرے، گاڑی دروازے پہ ہو تو بہن کو، بیوی کو، بہو کو، بیٹی کو اس میں بٹھائے اور ڈرائیور کو کہے چل بھائی جامعہ مسجد رضویہ بریلویہ لے چل۔ یار بات ہی نہیں سمجھے میری، وہ ڈرائیور پتا کیا کہے گا، مولوی جی اے تہاڈی مت تے نہیں ماری گئی، اے اللہ دے گھر کوئی بچے پیدا ہوندے نے۔ پتہ ہے کیوں؟ جو پیدا ہو نا وہ ناپاک ہوتا ہے، پیدا کرنے والی ناپاک ہوتی ہے، لباس ناپاک، بستر، جگہ، جب تک نفاس سے نکل نہ جائے۔ میں شریعت بتا رہا ہوں، شریعت کسی کے باپ کی جگیر نہیں، یہ شریعت نیچے سے لے کے اوپر تک اس کی حد لاگو ہوتی ہے، یہ شریعت دے رہا ہوں یار میں۔ لے بھائی مولوی اینی کو کہاتی میری تے تیری تے تیرے وڈیاں دی، آجا 13 رجب کا دن ہے، اللہ کی ایک پاک بندی اللہ کے پاک گھر کا طواف کر رہی ہے، ظہور کا وقت آیا، اپنے گھر تشریف لے کے جانے لگی، آواز آئی، اس کے اوپر اہل سنت کی 70 کتابوں کے حوالے دے کے پورا ایک میرا لیکچر پڑا ہوا ہے، وہ سن سکتے ہیں آپ۔ آواز آئی فاطمہ اپنے گھر نہیں میرے گھر کے اندر آ، مولا تیرا گھر تو بڑا پاک ہے، تیرا گھر تو بڑا منظم مصفہ مجلہ پاک صاف طاہر مطہر ہے۔ جواب آیا فاطمہ بنت اسد یہی تو دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں، یہی تو عقل کے اندھوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، وہ جو آنے والا ہے وہ بائی برتھ پاک ہے، جو پیدا کرنے والی ہے وہ بھی پاک ہے، جہاں پیدا ہونے والا ہے جگہ کائنات سے پاک ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدر 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 حیدر، نعرہ حیدری۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، توجہ میری طرف رکھیے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں ظہور نہیں کہنا چاہیے، ولادت کہنا چاہیے۔ آپ نے لڑائی نہیں کرنی بھائیا، وہ تو ولادت مان لے تے پاویں ظہور مان لے، اے تے ماننے نا کہ علی آئے کعبے چ نہیں۔ ہائے ہائے، میں پنجابی میں ایک مزہ لینے لگا ہوں ایک جملے کا، حضرات مولوی جی، مفتی جی، علامہ جی، پروفیسر جی، اوے علی تے آئے نہیں کعبے چ، اوے علی تے جمے نہیں کعبے چ، تو اپنا کوئی وڈا وڈیرا کسے مسیح ہی پیدا کروا تے پھر علی نال مقابلے کروا۔ اب ایک اور جملہ سن لے، شریعت کسی ولی کی بیٹی ہو، کسی غوث کی بیٹی ہو، کسی کتب کی بیٹی ہو، کسی ابدال کی بیٹی ہو، کسی صحابی کی بیٹی ہو، جب وہ مخصوص ایام میں ہوتی ہے شریعت کہتی ہے قرآن کو نہیں پکڑ سکتی۔ کیوں؟ قرآن پاک ہے، قرآن کو پکڑنے کی شرط ہے طہارت، نماز نہیں پڑھ سکتی، نماز کی شرط ہے طہارت، اللہ کے گھر میں نہیں آ سکتی، شرط ہے طہارت۔ ہاتھ جوڑ رہا ہوں، شریعت دے رہا ہوں، امام جلال الدین سیوطی، ان کی خصائص الکبریٰ جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 177 ہے، اور امام سیوطی پتہ کون ہے؟ اہل سنت کے سر کا تاج، اتنے بڑے محدث اور مفسر ہیں، اور 73 مرتبہ یعنی 73 ٹائمز 73 مرتبہ ان کو جاگتے ہوئے حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ اور پائیا کسی مولوی کا حوالہ نہیں دے رہا، اس میں روایت موجود ہے، توجہ ذرا میرے طرف رکھنی ہے آپ۔
ادھر مولا حسن علیہ السلام کا ظہور ہوا یا ولادت ہوئی؟ ادھر نماز کا وقت ہوا، پاک بی بی نے نماز ادا کی۔ ادھر مولا حسین علیہ السلام کا ظہور ہوا، نماز کا وقت ہوا، پاک بی بی نے نماز حتی لا تفوتها صلاة وکذالک سمیت الدہر۔ مولوی جی جس کی زندگی میں کوئی ایک نماز بھی قضا نہ ہو اس کو بطول زہرا کہتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، اوے من جا، اوے من جا، اے نور والے ہور نہیں تے سلسال والے ہور۔ میں جامع ترمذی دیتا ہوں، یہ سارے ایک وجہ والے ہیں۔ جامع ترمذی کون سی کتاب؟ میں نے سنا ہی نہیں جی، یہ شیعہ کی کتاب ہے میرا خیال، اور یہ اہل سنت کی چوٹی کی کتاب، سیاستہ کی تیسری سب سے بڑی کتاب ہے۔ سنیں ذرا، روایت آپ نے سنی ہوئی ہے، اس میں ایک نکتہ جو میرے موضوع سے ریلیٹڈ ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اہل ایمان کی امی جان۔ یہ الگ بات ہے مولوی صاحب کو اے اماں نظر نہیں ہوندی، یہ وہ اماں ہے کہ جن کو حضور علیہ السلام نے، جو جبریل امین نے کربلا معلیٰ کی مٹی دی تھی، وہ حضور علیہ السلام نے حضرت ام سلمہ کو دی۔ اور یہ وہ پاک بی بی ہے، توجہ میرے تو رکھو، کہ جو پاک بی بی کی بیماری میں، ان کی مصیبت میں ان کی خدمت کرتی رہی۔ یہ وہ اماں ہیں کہ جن کو پاک خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بعد پاک زہرا اماں کہہ کے بلاتی تھی۔ یہ وہ ام المومنین ہے جو ہر نماز میں، میری طرف آؤ، ہر نماز میں اہل بیت اطہار کے دشمنوں پہ لعنت فرض سمجھتی تھی۔ یہ وہ ام المومنین ہے، یہ وہ اماں ہے، یہ وہ ہے جو اہل بیت اطہار کے غم میں، مصیبت میں بلند آواز میں رویا کرتی تھی۔ یہ وہ ام المومنین ہے جب مولا حسین بادشاہ سرکار تشریف لے کے گئے کربلا معلیٰ میں، تو پیچھے فاطمہ صغریٰ کو سلام اللہ علیہا کو ان کے پاس چھوڑ کے گئے، یہ ان کی خدمت کرتی رہی۔ یہ ہیں وہ ام المومنین ام سلمہ۔ مجھے تو آج تک کوئی جامع مسجد ام سلمہ نظر نہیں آئی۔ ہائے ہائے ہائے، اب سنو، وہ روایت کرتی ہیں جامع ترمذی، کہتی جب یہ آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ والی، فرماتی ہے میرے گھر میں نازل ہوئی۔ جب نازل ہوئی تو دار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی و فاطمہ و حسن و حسین فجل لہم بکسائی، آقا علیہ السلام نے مولا کو بلایا، پاک بی بی کو، حسنین کریمین کو بلا کے ان کے اوپر ایسے چادر پھیلا دی، چادر تطہیر پھیلا دی، چادر اوپر ایک، نیچے تن کتنے ہیں؟ بولو یار، فرمایا اللہم ہاؤلائی اہلی، مولا یہ میری اہل بیت ہے، مولا یہ میری اہل بیت ہے، فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا، ان سے ہر قسم کے رجس کو دور کر دے۔ یہ جملے بھی فرمائے اور ساتھ آیت تطہیر بھی پڑھی۔ اب اگلا جملہ سننا ہے آپ نے، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں میں نے عرض کی آنا ماہم یا نبی اللہ، آقا میں بھی چادر تطہیر کے نیچے آ جاؤں، میں بھی ان کے ساتھ آ کے شامل ہو جاؤں، یہ فیض، یہ انوار، یہ تجلیات، یہ برکات میں بھی سمیٹ لوں، میں بھی آ جاؤں نیچے۔ اور یارو میں جامع ترمذی دے رہا ہوں آپ کو، حدیثیں صحیح دے رہا ہوں۔ سنو آمینہ کے لال کا جواب سنو، میرے آقا فرماتے انتی علی مکانی کی وانتی علی خیر۔ ہائے ہائے، اے ام سلمہ تو جہاں کھڑی ہے نا وہ بھی خیر ہے، یعنی میری زوجیت میں ہو خیر ہے، بڑا اعلیٰ مقام ہے، بڑی خیر ہے، لیکن ادھر ہی کھڑی رہے، ادھر نہیں آ سکتی۔ پنجابی میں جملہ دوں کہ حضور نے کیا فرمایا، ادھر کیوں نہیں آ سکتی یا رسول اللہ کیوں نہیں آ سکتی؟ فرمایا اے نور والے ہور نے تے سلسال والے ہور نے۔ ہائے ہائے ہائے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نور تھے،
اب دونوں نور کا ظہور ہو گیا. اب بس کلوزنگ کرنے لگا ہوں, توجہ میری طرف. یہاں سے نور جدا ہوا نا, یعنی نبوت کا نور ادھر حضور کی صورت میں, یعنی حضرت عبداللہ کی طرف سے, اور امامت کا نور سرکار ابو طالب کی طرف سے. آؤ ذرا میری طرف نچوڑ دینے لگا ہوں. یہاں سے نور جدا ہوا, آگے چل کے پھر مل رہا ہے. ہائے ہائے, ادھر سے نبوت کا نور آ رہا ہے. حضرات سنو, ادھر سے نبوت کا نور آ رہا ہے, نبوت کے انوار لے کے, نبوت کی تجلیات لے کے, نبوت کی صفات لے کے, نبوت کی برکات لے کے, پاک بی بی فاطمہ الزہرا کی صورت میں ادھر سے امامت کا نور آ رہا ہے. امامت کے انوار لے کے, امامت کی تجلیات لے کے, امامت کی برکات لے کے, علی المرتضیٰ کی صورت میں ادھر سے نبوت کا نور آیا, ادھر سے امامت کا نور آیا. قرآن پڑھو, قرآن کہتا ہے مارج البحرین یلتقیان. ادھر سے نبوت کا نور آیا, ادھر سے امامت کا نور آیا. نبوت اور امامت کے نور کا ملاپ ہوا, سنگم ہوا. لوگوں سنو, دلوں پہ ہاتھ رکھو, پوری کائنات میں نبوت کا فیض لے کے, امامت کا فیض لے کے, دو نور لے کے, ذوالنورین, 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 جو دو نور والے دو نور لے کے دنیا میں آئے. ایک کا نام حسن, دوسرے کا نام حسین ہے. یہ ہے ذوالنورین. ہائے 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 ہائے. پھر نور نبوت اور امامت کا ملا کہ نہیں؟ بولو یار, امام مہدی علیہ السلام تک پھر جڑ گیا. اسی لیے میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں, بس کلوزنگ کرنے لگا ہوں. اسی لیے حضور علیہ السلام نے آخری ٹیسٹ میں یہ جملے ارشاد فرمائے تھے کہ لوگوں میں جا رہا ہوں, دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں. کتنی؟ یعنی جس مشن کے لیے میں آیا تھا وہ میں نے پورا کر دیا, اللہ کی توحید کا پرچم بلند کر دیا. اب میں جا رہا ہوں دو چیزیں دے کے. قبلہ کہتے ہیں جی حضور ایویں چھٹ گئے. وہ بھائیا ایویں تے مسجد دا امام نہیں چھڑدا, اس کا بھی نائب ہوتا ہے یار. ایویں تے پرنسپل ہی نہیں چھڑدا, اس کا بھی وائس پرنسپل ہوتا ہے. ایویں نہیں چھڑ کے گئے. ہائے ہائے, میرے آقا نے فرمایا میں جا رہا ہوں, تمہیں انسان بنا کے ماں کو منڈیوں میں بیچتے تھے, ماں کے قدموں کے نیچے میں نے جنت رکھ دی ہے. بیٹی کو پیدا ہوتے ہی دفن کرتے تھے, بیٹی کو گھر کے لیے رحمت کر دیا. شراب پیتے تھے, شراب کو بین کر دیا. کعبے کا برہنہ طواف کرتے تھے, کعبے کو عبادت گاہ کر دیا. ذرا ذرا سی بات میں ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے, تم کو بھائی بھائی کر دیا. غریب کو دبا کے رکھتے تھے, غریب کو امیر کے ساتھ کھڑا کر دیا ہے. ایک ہی سامنے کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے, تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. اب میں تم کو نماز دے کے, روزہ دے کے, حج دے کے, توحید دے کے, رسالت دے کے, قرآن دے کے, اب میں جا رہا ہوں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں. یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ و اطراتی اہل بیتی و فی روایت انی تارک فیکم الثقلین, انی تارک فیکم امرین, انی تارک فیکم خلیفتین. میرے آقا فرماتے ہیں لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض. یہ جو دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں نا, یہ دونوں جڑی رہیں گی. یعنی قرآن اور میری اہل بیت, یہ دونوں کیا رہیں گی؟ جڑی رہیں گی, جدا نہیں ہو سکتی. حوض کوثر تک جڑی آئیں گی. نہیں سمجھے یار بات, ان کو پکڑو گے لن تضلوا بعدی, میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے. میرا خیال ہے خطاب منو تے تانوں ہو رہا ہے. ان سے خطاب ہو رہا ہے یار, وہ صحابہ کرام سے. سامنے صحابہ کرام تھے, حضرت ابوبکر سے لے کے حضرت بلال تک رضی اللہ عنہم, سارے صحابہ تھے سامنے یار. 63 سالوں کی کمائی. حضور ان کو کہہ رہے تھے بالخصوص
اور ہم کو کہہ رہے تھے بالعموم، سامنے صحابہ کرام تھے یار مخاطب. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، حضور صحابہ کرام کو کہہ رہے میرے بعد ان دونوں کو پکڑنا ہے، ایک قرآن اور دوسرا قرآن کا پریکٹیکل میری اہل بیت. ان کو تم پکڑو گے نا تو میرے بعد گمراہ نہیں ہو سکتے. ہے کوئی ہم میں صحابہ جیسا؟ دنیا کا کوئی غوث قطب ولی بھی ہو صحابہ جیسا نہیں ہو سکتا. اتنی اعلیٰ ہستیاں. ایک جملہ دینے لگا ہوں ہاتھ جوڑ کے جس کا نصیب، اہل بیت کا دامن جب تک صحابی نہ پکڑے اس کو ہدایت نہیں ملتی تو ملا ملوانے کی کیا اوقات ہے. حضور فرما رہے ہیں یار میں کہہ رہا ہوں، اور فرمایا جڑے رہیں گے. کیا رہیں گے؟ لو جی یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو بندہ قرآن دے اور ساتھ بیالوجی کی کتاب دے دے، یا انگریزی کی، سائنس کی، کیمسٹری کی، پترا دعا نو جوڑ دے. اگر یہ جوڑ دے تو مولوی صاحب طرف سے فتویٰ پکا. گستاخ، بے ادب. کیوں؟ قرآن ہے پاک اور اس کے ساتھ ناپاک کتاب جوڑ دی. بچوں سے میرا خطاب نہیں، توجہ. اب 2-3 قرآن پاک ہوں، ایسے ایک نیچے 2-3 اوپر جوڑ دیں، وہ فتویٰ آئے گا؟ وہ بولو یار، آئے گا فتویٰ؟ نہیں. یعنی دونوں ایک جیسے. بولو یار. حضور نے پوری کائنات کو میں چیلنج کر رہا ہوں، حضور نے صرف قرآن اور اہل بیت کو کیوں جوڑا؟ یار بڑی بڑی شخصیات تھی اس وقت، کسی اور کو کیوں نہیں جوڑا؟ اہل بیت کو جمع کے طور پہ بھی جوڑا، اور اگر انفرادی طور پہ نام لینا پڑا نا تو فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی. نہیں سمجھے یار؟ یعنی اس کا مطلب ان کو جوڑا ہے نا. بولیں یار. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کے ساتھ وہی جڑے گا نا جو قرآن جیسا ہو. جو قرآن. حضرات آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن بتا تو صحیح، اے قرآن بتا تو صحیح، بول تو صحیح کہ تو کیسا ہے، تاکہ ہمیں پتا تو چل جائے نا کون تیرے جیسا ہے. ہائے ہائے ہائے. اگر میں جو قرآن نے اپنا انٹروڈکشن کروایا نا، یہ میرا الگ موضوع ہے، اس کو چھیڑنا نہیں چاہتا. جو قرآن کہتا ہے نا میں کون ہوں، اگر وہ شروع کر دوں تو الگ موضوع ہے. بس ایک جملہ دیتا ہوں. قرآن کہتا ہے میں بھی نور ہوں، یہ 14 بھی نور ہے. قرآن کہتا ہے میں پرماننٹ پاک ہوں. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں پاک ہوتا ہے، جب بند کر کے رکھ دیتے ہیں پھر پاک نہیں رہتا. بولو یار. پاک قرآن شیعہ نے اٹھایا پھر بھی پاک، سنی نے اٹھایا پھر بھی پاک، دیوبند نے اٹھایا پھر بھی پاک، آل حدیث نے، عیسائی نے، سکھ نے، ہندو نے، مسجد میں ہو، امام بارگاہ میں، چرچ میں، کہیں بھی ہو، قرآن پرماننٹ پاک. اور بولو یار. آج پوری دنیا کو کھنگال لے، قرآن کو پڑھ لے، حدیث کو پڑھ، تفسیر کو پڑھ دے، اگر 14 کے علاوہ کوئی 15واں مجھے پرماننٹ پاک تو دکھا. ہائے ہائے ہائے. قرآن بھی نور، 14 بھی نور، قرآن بھی پاک، یہ بھی پاک، قرآن بھی اللہ کی طرف سے، یہ بھی اللہ کی طرف سے، قرآن بھی مصطفیٰ کے گھر، یہ بھی مصطفیٰ کے گھر، قرآن بھی ہدایت، یہ بھی ہدایت، قرآن بھی رہبر، یہ بھی رہبر، قرآن بھی مہدی، یہ بھی مہدی. ہوئے ہوئے ہوئے. اس کے اوپر میں حدیث دے سکتا ہوں آپ کو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے، قرآن کے ساتھ بولو یار جڑے ہوئے. اور امام مہدی علیہ السلام تک یہ نبوت اور امامت ایک ہی نور ہے، ان میں کوئی دوئی نہ جانو. اسی لیے تو حضور نے فرمایا تھا نا کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. یہ سارے کے سارے محمد ہیں. میں آپ کو ایک جملہ گننے لگا ہوں، یہ میرا بیٹا ادھر بیٹھا ہوا ہے، اس سے پوچھئے گا. واللہ باللہ تاللہ، میں اللہ اور اللہ کے رسول کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ساری رات میں کتب حدیث کے سمندروں میں گوتے لگاتا ہوں. لاکھوں حدیث مصطفیٰ کے میں نے جام پیے، میرے بستر پہ کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، میں جہاں سوتا ہوں میرے سینے پہ کتابیں پڑھی ہوتی ہیں. واللہ باللہ تاللہ
اللہ اور اللہ کے رسول کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں مجھے اہل بیت جیسا کوئی نظر نہیں آیا. لوگوں اس گھر کے منگتے بن جاؤ, اس گھر کے بھکاری بن جاؤ, ان کو شیعہ سنی سے نکل کر جاننے کی کوشش کرو. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت کو گھر مان گیا. وہاں تو بڑے بڑے مان جائیں گے. حضرت ابوبکر صدیق روایت کرتے ہیں جب پل صراط سے گزرنے لگیں گے لوگ, اللہ کی طرف سے صدا آئے گی, میرے فرشتوں ان کو روکو, اوے نمازیں قبول کروانے والوں, روزے قبول کروانے والوں, حج اور عمرے قبول کروانے والوں, میزان پہ پاس ہونے والوں, تم میں سے اس وقت تک کوئی پل صراط سے گزر کر جنت جا نہیں سکے گا جب تک علی ولی اللہ کی گواہی نہیں دے گا. پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے جب پاک زہرا کی آمد پہ انبیاء کرام کی گردنیں جھکی دیکھو گے. پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے جب حوض کوثر پہ ساقی کوثر حضور کی اہل بیت کو دیکھو گے. پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے جب لوائے حمد علی المرتضیٰ کے ہاتھوں میں دیکھو گے. سارے نبی بھی اس جھنڈے کے نیچے دیکھو گے. پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے جب جنت کے دروازے کھٹکھٹائے جائیں گے, دربان اہل بیت اطہار کے سائن والی رسید مانگے گا. پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے جب علی کی سزائیں آئیں گی. پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے جب یہ نورانی گھوڑوں پہ سوار ہو کے محشر کے میدان پہ آئیں گے. پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے جب جنت میں جاؤ گے پتے پتے پہ 5 ٹن پاک کے نام دیکھو گے. پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے جب جنت کی کنڈی کھٹکھٹاؤ گے, ہلاؤ گے, اندر سے علی کی آوازیں آئیں گی. پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے جب قیامت کے دن وسیع رسول کہہ کے مولا کو بلایا جائے گا, جانشین رسول کہہ کے بلایا جائے گا, جب صدیق اکبر کہہ کے بلایا جائے گا, جب فاروق اعظم کہہ کے آواز دی جائے گی. پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے. لوگوں اس وقت کا ماننا کام نہیں آئے گا. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت کو گھر مان گیا. زندگی کا بھروسہ نہیں, کب سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جائے. ہمارے بڑے چلے گئے, ہم بھی جانے والے ہیں. میں پوری دنیا میں ملک نگر نگر کریا بستی بستی یہ صدا دیتا ہوں, یہ ندا دیتا ہوں, یہ پکار دیتا ہوں, یہ آواز دیتا ہوں. پھر نہ کہنا کہ کوئی منادی نہیں آیا تھا. لوگوں درے اہل بیت کے منگتے بن جاؤ, ان کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لو, ان کی خاندان آل اولاد کے ساتھ جڑ جاؤ, اپنا تعلق, اپنا رشتہ, اپنا واسطہ ان کے ساتھ مضبوط کر لو. جیو ان کی محبت پہ, مرو ان کی محبت پہ. تمہارا اوڑھنا بچھونا, جینا مرنا, اٹھنا بیٹھنا اہل بیت اطہار کی محبت ہو جائے. میری ماؤں بہنوں بیٹیوں میری باجیوں, تم بھی سیدہ کائنات کی باندیاں بن جاؤ. پاک سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی سیرت کو اپناؤ, ان کی دہلیز پہ جھک جاؤ. اپنا اوڑھنا بچھونا, جینا مرنا, اٹھنا بیٹھنا ان کی گدائی کر لو. زندگی کا بھروسہ نہیں. یہ دنیا 4 دن کی ہے. یہ دنیا نے کسے کیا دیا ہے, یہ دنیا ہمیں کیا دے گی. جنت ان کی ہے, نمازیں ان کی ہے, روزے ان کے ہیں, حج ان کے ہیں, عمرے ان کے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم وہ خدا بھی ان کا ہے. ساری کائنات کا مقصود اہل بیت ہے, ساری کائنات کا مطلوب اہل بیت ہے. اہل بیت کے بغیر نہ نماز نفع مند ہوگی, نہ روزہ نفع مند ہوگا, نہ حج نفع مند ہوں گے, نہ عمرے نفع مند ہوں گے. اگر چاہتے ہو اللہ نمازیں قبول کر لے, اگر چاہتے ہو اللہ روزے قبول کر لے, اگر چاہتے ہو اللہ عبادت قبول کر لے, تو عبادات قبول ہوں گی اہل بیت کی محبت کی وجہ سے. آؤ اپنے دلوں میں ان
ان کی محبت کے چراغ جلاؤ، اپنا اوڑھنا بچھونا جینا مرنا اہل بیت کی محبت کر لو خدا کے لیے۔ میں ہاتھ جوڑ کے میسج دیتا ہوں، اہل بیت کو شیعت کے کھاتے میں ڈال کے آنکھیں نہ بند کر لینا، ان کے بغیر گزارا نہیں ہوگا، ان کے بغیر چارہ نہیں ہوگا۔ قبر کی پہلی شام پتہ چل جائے گا مقام اہل بیت کیا ہے۔ یہی میری تحریک صراط الحسین کا موٹو ہے، یہی میرے ادارے جامعہ صراط الحسین کا مشن ہے۔ صراط الحسین آپ کو در حسین پہ لانا چاہتی ہے، صراط الحسین آپ کو در حسین پہ جھکانا چاہتی ہے، صراط الحسین آپ کے لذتوں کے رخ، حیاتوں کے رخ، خواہشوں کے رخ اس مادی دنیا سے موڑ کر گنبد خضرا اور نجف کی طرح موڑنا چاہتی ہے۔ سب کچھ خدا سے مانگ لیا، پنج تن کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے۔ اس دعا کے بعد میں سادات اکرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میرے لیے دعا کیا کرے، آپ کے گھر کا منگتا ہوں، آپ کے گھر کا بھکاری ہوں، آپ کے گھر کا نوکر ہوں، اور جتنے بھی دور دراز سے قرب و جوار سے بزرگ آئے ہیں، جوان آئے، اوپر میری مائیں بہنیں بیٹیاں باجیاں سن رہی ہیں، اللہ سب کی جولیاں بھر کے بھیجے۔ جو بھی جائز اور نیک خواہشات لے کے آیا ہے اللہ سب کی جولیاں بھر کے بھیجے۔ کوئی بے روزگار ہے اللہ روزگار دے، کوئی بے اولاد ہے اللہ حضور کے میلاد کے وسیلہ سے اولاد دے، کوئی پریشان ہے اللہ پریشانی دور کرے۔ اور مدثر بھائی اور ان کا پوری فیملی پورا خاندان اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت دے، رزق میں برکت دے، اولاد میں برکت دے، اور اسی طرح حضور کا میلاد مناتے رہے، حضور کی اہل بیت کے ڈنکے بجاتے رہے۔ انہوں نے مولا تیرے مصطفیٰ کی پاک محفل سجائی ہے، تو ان کے گھر کو سجا دے، پریشانیاں دور کر۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ تمام دوست کھڑے ہو جائیں اسلام کے لیے، اسلام کے 2-3 اشاروں ہوں گے، اس کے بعد دعا خیر ہوگی۔ اے مدینے کے تاجدار آپ کو، اے مدینے کے تاجدار آپ کو، اہل ایمان سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں آپ کو شام و سحر، میرے آقا یاد کرتے ہیں آپ کو شام و سحر، دل ہمارے سلام کہتے ہیں۔ اللہ اللہ حضور کی باتیں، مرحبا رنگ و نور کی باتیں، اللہ اللہ حضور کی باتیں، مرحبا رنگ و نور کی باتیں، چاند جن کی بلائیں لیتا ہے، چاند جن کی بلائیں لیتا ہے، او تارے سلام کہتے ہیں، مدینے کے تاجدار مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ارے وقت گزرا ہے جو
نورانی ساعت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں اے خدا کے لاڈلے اور پیارے رسول اے خدا عذاب آل رسول اور یہ سلام آج جانا ہو تشریف رکھیں جی. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ہم نے حضرت علامہ صاحب کو سنا، اور جب انسان ایسی کیفیت میں ہوتا ہے تو نعرہ ضرور لگاتا ہے. تو میں نے حیدر حیدر کے نعرے لگائے کیونکہ یہ اہل سنت کا مونوگرام ہے. حیدر یہ اہل تشیع نے نہیں لگایا، یہ حضرت پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب نے لگایا، محی الدین صاحب نے ہری پور نے لگایا، حضرت منور شاہ صاحب نے لگایا، حضرت پیر انور شاہ صاحب نے. جتنے سادات ہیں آج تک تو علی کو 90 سال تک دنیا گالیاں دیتی رہی، آج علی کی اولاد زندہ ہے اور باہر آ گئی ہے. اور ہم ایسی تمام اس خرافات کو جو خاندان رسول کے خلاف ہے، اہل سنت صحیح العقیدہ بھی ہیں. اگر خارجیت ہے تو اہل سنت اہل ایمان بھی ہیں. جہاں آج ہم بیٹھے ہیں یہ اہل سنت کا ہی گھر ہے، اور علی علی ہوتی ہے کیونکہ حق علی ہے. حق علی ہے اور علی کے ساتھ حق ہے، اور حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ آپ کی میری حاضری کو قبول فرمائے. اور سفیر اہل بیت حضرت علامہ محمد یاسین صاحب، جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا میرے ان سے کوئی تعارف نہیں ہے، اتنا ہی تعارف کافی ہے. یہ حسین والے ہیں، ہم حسین کے نوکر ہیں، ہم اہل بیت رسول کے غلام نوکر ہیں. ہمیں پیریوں شیریوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے. ہم خاندان مصطفیٰ کی غلامی کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، اور اللہ سے یہی مانگتے ہیں اللہ ہمیں گستاخوں میں نہ رکھے. یہ آپ نے تمام فضائل سنے. جو ایمان والے ہیں ان کے دل پہ اثر کر جائیں گے، اور جن کو خدا ہی نہیں چاہتا ان کے دل پہ کچھ اثر نہیں ہوتا. لہذا دعا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. الہ العالمین تیرے پیارے محبوب کی شان اقدس میں ہم سب حاضر ہوئے ہیں. جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ سب نے پیش کیے ہیں اے الہ العالمین تیری رضا کے لیے. اے اللہ تیرا حکم ہے، تیرے محبوب ہیں. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہیں، ورفعنا لک ذکرک ہیں. جس کا ذکر میرے مالک تو بلند کرے اس کو کون اس کا ذکر کم کر سکتا ہے. اے اللہ ہم تیرے محبوب کا وسیلہ تیرے حضور پیش کرتے ہیں، خالی ہاتھ پھیلائے ہیں. اے اللہ ہم سب کی جو خواہشات ہیں، جو آرزویں جائز شرعاً یا اللہ قبول و منظور فرما لے. ہماری اس حاضری کو بارگاہ رسالت مواب میں قبول فرما لے. ہماری اس حاضری کو خاندان مصطفیٰ میں قبول فرما لے. اہل بیت اطہار میں قبول و منظور فرما لے. الہ العالمین جو بچے ہمارے باہر ہیں دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں یا اللہ انہیں اپنی حفظ و امان عطا فرما. پوری کائنات میں جہاں بھی میلاد منائی جا رہی ہے الہ العالمین سب کو رزق کشادہ فرما، ان کی آل میں اولاد میں برکت عطا فرما. الہ العالمین جو پڑھ رہے ہیں انہیں کامیابیاں عطا فرما. الہ العالمین ہمیں ہر بد عقیدہ لوگوں سے محفوظ فرما. الہ العالمین ظالم و ظلم کے شر سے محفوظ فرما.
الہ العالمین ہمیں نیک اور صالح فرما، ہمیں سب کو ایک کر دے، نیک کر دے یا الہ العالمین۔ پیارے اہل بیت اطہار کا صدقہ ہم جتنے بھی جو مائیں بہنیں بے اولاد ہیں انہیں یا اللہ اولاد نرینہ عطا فرما، یا الہ العالمین جو بچیاں گھروں میں ہیں ان کے لیے نیک رشتے عطا فرما، یا اللہ جو گھروں میں جن کے رشتے ہو گئے یا اللہ بے سکون انہیں سکون عطا فرما، ان کے گھروں میں محبت عطا فرما الہ العالمین۔ پیارے محبوب کا صدقہ ہم غلاموں کی، اہل بیت کے غلاموں کی، ہم جو ان کے در کے گدائیں الہ العالمین ان سب پہ اپنے کرم فرما بحرمتک و بعزتک یا عزیز و یا غفار، یا عزیز و یا غفار، یا عزیز و یا غفار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد نور عرشہ و زینت فرشہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم۔ لانا پینا نا ہیں رش صحیح ہو گیا رش بڑا نا خطرے والا کام ہے۔ کیک ٹینا سی سامنے رہن دیں چنگا سی لب تو سارے نہیں جانا وہ تو ٹھیک ہے یار، پھر سانوں سارا کچھ لانا پی جانا، لائٹ کو نہیں رہنا صفت ہے۔ ٹھیک ہے بہ جو یار، بہ کے لو جو لینا کیک لایا ساڈا پنڈ پسوال یہ اسی اپلوڈ کر دیں یوٹیوب کو تو ویکھ لیو پاک فوٹو پاک فوٹو۔ اگے کپڑے پاڑے لوکاں لے جانا، تینوں کہڑا دین نہیں لیا، وہ پہچان ہے ایک ہوتے ہم دو پیس دو بنا دے روٹی ہاں جی صابری صاحب چلے ہو کٹھے چلا گے آس نہ جائیو جے کو پھڑ لیا صابری صاحب بڑا ٹھنڈا کیک ہے یار گلا تو اپنی ہتھاں نال پیٹ دے وچ پا
रेट ने होना ही तिलकना हो गया कितना नाश्ते ले होने हैं